بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جہنم کے بارے میں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جہنم ہے کیا؟ جہنم اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک ایسا مقام، ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں، کافروں، منافقینوں اور نافرمانوں کے لیے عذاب مقرر کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک جگہ ہے جو آخرت میں عذاب کا مرکز ہے۔ جہنم کا بنیادی عنصر آگ ہے، مطلب یہ ہے کہ جہنم میں دی جانے والی سزا آگ سے دی جائے گی۔ جہنم میں انسان کو خون اور پیپ کھانے اور پینے کی شکل میں دیا جائے گا۔ یہ لوگوں کی حالت کو مزید بد سے بدترین بنا دے گا اور لوگوں کو کھانے کے لیے خاردار جھاڑیاں دی جائیں گے۔ جہنم میں لوگوں کو پہننے کے لیے آگ سے بنے ہوئے لباس دیے جائیں گے جو انسان کے جسم کو، انسان کی روح کو تڑپا کر رکھ دیں گے۔ انسان کا جسم پگھلے گا، شدید ترین عذاب سہنے ہوں گے۔ جہنم میں سردی کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ لوگوں کو اتنی شدت کی ٹھنڈ محسوس ہوگی کہ وہ اس کی تکلیف برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جہنم کی سردی کے بارے میں واضح طور پر کچھ نہیں کہا گیا، لیکن سردی کا عذاب ہوگا یہ ذکر آیا ہے۔ اب جہنم کے کچھ مختلف اقسام پہ بات کرتی ہوں۔ جہنم کے مختلف درجات کے ساتھ ان کے نام بھی بتاؤں گی۔ نمبر 1 پہ ہے جہنم۔ یہ سب سے بڑی اور بنیادی جہنم ہے جہاں تمام گناہ گاروں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ ہے لظہ۔ یہ جہنم کا دوسرا درجہ ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہوگی جو مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہوں گے اور غلط طریقوں سے مال و دولت حاصل کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہے حطامہ۔ یہ جہنم کا تیسرا درجہ ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، جو فساد جو دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے سقر۔ یہ جہنم کا چوتھا درجہ ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اوپر سے خود کو مسلمان بولیں گے لیکن دل سے ایمان نہ لائیں گے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے جہنم۔ جہنم کا 5واں درجہ، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے سعیر۔ یہ جہنم کا 6واں درجہ، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو غلیظ اور گھٹیا ترین کام کرتے ہیں، جیسا کہ زنا کرنا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ 7ویں نمبر پہ حاویہ ہے۔ یہ جہنم کا 7واں درجہ ہے۔ یہ جہنم کا سب سے نچلا اور سخت ترین درجہ ہے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو منافق ہوں گے، جو کافر ہوں گے۔ اس درجہ کا عذاب سب سے زیادہ شدت والا ہوگا کیونکہ یہ لوگ اسلام کے ساتھ دھوکہ اور غداری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اب بات کرتی ہوں کہ جہنم میں جائیں گے کون؟ ایسے کون سے بد نصیب ہیں جو جہنم میں پھینکے جائیں گے؟ نمبر 1 ہے مشرکین۔ مشرکین یعنی وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یقیناً اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے گا۔ نمبر 2 پہ آتا ہے کفار۔ کافر یعنی وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں منافقین۔ منافقین یعنی وہ لوگ جو ظاہر طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر ظالم اور جابر لوگ ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ناحق ظلم کرتے ہیں، جیسے کہ قتل و غارت اور ناانصافی کرنا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اور ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ 5ویں نمبر پہ جھوٹے اور دھوکے باز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کا بھی جہنم میں داخلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بربادی کی طرف لے جاتا ہے اور بربادی جہنم میں لے جاتی ہے۔ 6 نمبر پہ آتا ہے زانی اور بدکاری کرنے والے۔ وہ لوگ جو زنا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، کسی کی عزت پامال کرتے ہیں، وہ لوگ جو کریکٹر لیس ہوتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے لیے سخت عذاب مقرر کرتا ہے۔ ان لوگوں کا جہنم میں داخلہ اللہ کی طرف سے لازمی ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب مقرر کیا ہے، ان لوگوں کا جہنم میں داخلہ لازمی ہے۔ 7ویں نمبر پہ ہے سود خور۔ سود لینا اور دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے اس شخص کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ 8ویں نمبر پہ ہے یتیموں کا مال کھانا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں، ان پر سخت عذاب کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ 9ویں نمبر پر نماز چھوڑنے والے آتے ہیں۔ ان سے جنت والے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ 10واں پہ آتے ہیں گناہ گار اور فاسق لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلسل گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور توبہ تک نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ فاسق ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ اب بات کروں گی کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ کیوں ہوگی۔ بے شک جہنم میں عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا اور پایا کہ اس میں اکثریت عورتوں کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں اپنے شوہروں کی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں۔ عورتیں اکثر ایسی باتیں کر جاتی ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں، جیسے کسی کی چغلی کرنا اور اس کو معاشرے میں بدنام کرنا۔ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مردوں کے لیے جہنم کا خطرہ کم ہے۔ مردوں میں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو ظلم کرتے ہیں، وہ غرور کرتے ہیں، سود خوری اور بدکاری کرتے ہیں اور دیگر بڑے بڑے گناہ کریں گے۔ اب میں آپ کو جہنم کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسی آواز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر تھا جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچ ہے۔ تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ جہنم کا جو ایک دن ہے وہ اتنا ہے۔ جہنم کا جو ایک دن ہے وہ 70 سال کے برابر ایک دن ہے جہنم کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔